طارق صاحب، آپ کی ایک آٹو بایوگرافی آ رہی ہے اور ادھر سے بنگلہ دیش کی آزادی کو بھی 50 سال آج پورے ہو گئے ہیں. کچھ تعلق بنتا ہے؟ کسی حد تک بنتا ہے تعلق. آٹو بایوگرافی تو میں اس لحاظ سے نہیں سمجھتا، ایک لائک ایسا پیرل ہسٹری. اور آلدو اس کو نیریٹر میں ہی ہوں اس کا، کہ جو کچھ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا، اور پھر اس کے جو ہے آپ کو فلیشز بھی ملیں گے تاریخی. تو اور اس یہ ہے کہ چونکہ میں بنگال میں رہا، میں نے ایک بڑا امپریشنیبل وقت گزارا طالب علم کی حیثیت سے، تو اس کی آپ کو خاصی اس میں چاشنی آپ کو ملے گی. آپ کے واقعات بھی ہیں اور کچھ تجزیے بھی ہیں، کچھ یادیں بھی ہیں، تو وہ سلسلہ ملتا ہے. اور اس کو نہ صرف یہ کہ جو وہ ایک سلسلہ جو ہمارے ساتھ جب 24 سال ہمارے ساتھ رہے ہمارا حصہ بن کے، اور اس کے بعد جو اب سفر طے کر رہے ہیں، اس کی جھلکیاں بھی آپ کو ضرور ملیں گی اس کتاب میں. آپ نے کہا کہ آپ طالب علم کی حیثیت سے بنگلہ دیش اس وقت کے ایسٹ پاکستان گئے تھے. جی 65 سے 70 تک آپ وہاں پر رہے. جی میں بالکل. تو اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے جب آپ ادھر تشریف لے کر گئے تو ڈھاکہ یونیورسٹی میں تھے؟ جی میں ڈھاکہ یونیورسٹی میں تھا، میں اکنامکس ڈپارٹمنٹ میں، اور آئی واز جسٹ ان ٹین ایجر. بلکہ مجھے یاد ہے کہ شیو کرنی بھی میں نے وہاں شروع کی تھی. جسٹ ینگ اینڈ شروع میں گئے، ہوم سکنس ہوئی، بہت چیزوں کا فرق نظر آتا تھا. دال، ماش، مچھلی ان کا فیوریٹ من بھاتا کھاجا، اور ہم تو ایک گندم کھانے والے ایک علاقے سے تھے. تو بہرطور پھر زبان کا فرق تھا، اور ایک ایسا دور تھا بڑی، اس میں ایک آپ کو ایک کھلبلی سی نظر آتی تھی، ایک ہلچل سی تھی، یوں لگ رہا تھا کہ کچھ ہونے والا ہے. کسی چیز کے لیے ایک بےتاب نظر آتے تھے. تو جو ان کی تھی ایک سلسلہ ایک سیاسی جد و جہد کا، وہ بھی نظر آتا تھا. مختلف قسم کی تحریکیں، لیفٹ کی موومنٹ، پھر اٹانومسٹ کے جو ایک خود مختاری کی بات کرتے تھے. ہمارے ہاں تو تصور ہے صوبائی خود مختاری، وہ کہتے ہیں نہیں، علاقائی خود مختاری. کہ علاقہ ایک ہمارا ایک علاقہ ہے، ہمارا ایک جغرافی ہے، ہماری ایک زبان ہے، کلچر ہے. تو ہمیں اپنے پاکستان کی وحدت میں رہتے ہوئے ہمیں ایک خود مختار ہونے کا حق ہونا چاہیے. اگر اسی بات کو آگے بڑھائیں، زبان کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے، تو جو ہماری اسٹیٹ لینگویج اردو قرار دی گئی، اس حوالے سے جب آپ ایسٹ پاکستان میں تھے تو کچھ دیکھنے کو ملا، کچھ باتیں، کچھ ایسا شیئر کیجئے ہمارے ساتھ، کوئی ایکسپیرینس. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ اردو جو ہے، کسی زبان کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی. میں سمجھتا ہوں کہ اگر اردو کو اسٹیٹ لینگویج نہ بھی ڈکلیئر کیا جاتا تو اردو نے ہی وہی مقام حاصل کرنا تھا جو آپ یہاں پہ دیکھتے ہیں، کیونکہ ایک وسیلے کا اظہار ہے، ایک وسیلہ ہے اظہار کا. اور فلمیں وہ دیکھتے تھے اردو کی، گانے وہ سنتے تھے اردو کی. لیکن یہ کہ جب آپ ایک زبان کو ایک آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے طور پر اپنے آپ کو اپنا مقام بنا رہی ہے، جب آپ کو اسے اسٹیٹ اس کو امپوز کرے گی، اور اس وقت امپوز کرے گی کہ جب میں سمجھتا ہوں کہ میری اپنی زبان میری ضروریات کو پورا کر سکتی ہے. بنگالی واز اے فنکشنل لینگویج جو وہاں کے اس خطے کو دیکھیں نا، ایک سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ڈیلٹائی ریجن تھا جس کا سب کانٹیننٹ کے ساتھ یا شمالی ہند کے ساتھ کوئی جغرافیکل کوئی ایفینٹی نہیں تھی. ٹھیک ہے، دیوبند میں پڑھنے آ جاتے تھے، بریلی میں پڑھنے آ جاتے تھے، علی گڑھ میں پڑھنے آ گئے تو وہ ٹو اینڈ فرو آنا جانا ہوتا تھا، ورنہ اٹ واز اے سیلف کنٹینڈ ایریا. تو اس ایریے میں ان کی زبان ان کی ضروریات کو پورا کر رہی تھی. اور اس زبان کے حوالے سے بھی آپ دیکھیں جو کنٹروورسی شروع ہوتی ہے، کہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگ ایک 16 دسمبر کو ایک سانحہ قرار دیتے ہیں کہ 16 دسمبر کو یہ کچھ ہو گیا اور فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلانا ہوتا تو یہ نہ ہو جاتا. دیز آر آل پریسپیٹیٹو فیکٹرز. آپ کا آغاز تو 47-48 میں ہی ہو گیا تھا. ایک جو بودھ ہوتا ہے، ایک خلیج کی جو بنیاد ہے، میں سمجھتا ہوں 48 میں رکھ دی گئی تھی. اور اس کا تاریخی حوالہ یہ آپ کو ملتا ہے، ایون ڈاکٹر القواں کی جو ان کی ایک بڑی ایک سیمینل ورک ہے ریسرچ کا، اس میں انہوں نے حوالہ دیا ہے کہ یہ غالباً فروری مارچ 48 کا ذکر ہے کہ
کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی جو ہماری دستور ساز اسمبلی کے ایک رکن تھے کانگریس کے، دھریندر ناتھ دھر، تو انہوں نے ایک ریزولوشن موو کی کہ جی اس کے کارروائی کو معطل کیا، رولز کو معطل کیا جائے اور بنگلہ زبان میں بھی بات کرنے کی اجازت دی جائے. تو دیٹ واز ڈینائڈ، یعنی انگریزی میں بات کریں یا اردو میں کریں. سو وہ ڈینائل ہے، اور وہ ڈینائل بھی کوئی اس کی لاجک یا کوئی ریزن یا منطق نہیں نظر آتی کہ جی کہ اسلام کے نام پہ قائم ہوا پاکستان، اردو ہماری زبان ہے مسلمانوں کی، تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. بھائی جب 56 میں آپ نے زبان کو تسلیم کیا اپنے آئین میں، یعنی آپ نے جب مان لیا، 62 میں آپ نے مان لیا، تو اسلام بھی وہاں تھا، پاکستان بھی وہاں تھا، کچھ بھی نہیں ہوا. ایک پنجابی کی حیثیت سے ڈھاکہ یونیورسٹی میں ہونا اور پھر بیوروکریسی میں جانا، بینگ اے پنجابی، آپ اس ساری سچویشن کو آج کے دن میں کیسے انالائز کرتے ہیں؟ دیکھیں میں افشاں بلیو می، یہ جو ہے نا ایک پنجابی ہونے کا کوئی، میں آئی لیو ایٹ ملٹیپل لیولس. مجھے بڑا عجیب سا لگا آپ نے سوال کیا کہ پنجابی ہونے، کیونکہ کبھی میں نے اپنے تئیں ایسے سوچا نہیں ہے. یعنی میں جہاں پہ جاتا ہوں، جہاں ملتا ہوں، میں لگتا ہوں کہ I'm one of those. آپ نے یہ بات کی کہ پنجابی ہونے کے یا ویسٹ پاکستانی ہونے کے حوالے سے بنگال میں، تو میں اس ہاسٹل میں رہا جہاں بنگالیوں کی میجورٹی تھی، وہی لباس میں نے پہنا. تو بلکہ میں نماز پڑھنے جاتا تھا ہمارے ہاسٹل کی مسجد میں، تو وہاں مسجد بہت عرصے کے بعد پتہ لگا کہ میں ویسٹ پاکستان سے ہوں. تو وہاں ان کا فقرہ آج بھی مجھے جاتے ہیں، آمی تو مونے کور لام کہ آپ نے مرشد آباد تھی کہ میرا رنگ ذرا ان سے فیر تھا کہ میں تو یہی سوچتا تھا کہ تم مرشد آباد کے رہنے والے ہو، تم تو پنجابی ہو. میں نے کہا جی ہاں میں پنجابی ہوں. طارق صاحب، جب بنگال میں سائیکلون آیا آپ وہیں پر تھے؟ 1970 کا جب سائیکلون آیا میں آ چکا تھا، لیکن یہ کہ میرے دوست احباب خط و خطابت رہتی تھی، اس نے بہت تباہی پھیلائی. اور اس کے بعد کہ اسٹیٹ واز ناٹ ریلی، دی گورنمنٹ واز ناٹ ریلی ایبل ٹو کوپ ود دیٹ کائنڈ آف سائیکلون کا جو چیلنج تھا، اور بہت تباہی ہوئی. اور اس کو نیچرلی کیپٹلائز بھی کیا گیا پولیٹیکل پارٹیز نے، پرٹیکولرلی عوامی لیگ نے اس کو کیا کہ دیکھیں یہ کچھ ہو رہا ہے تو آپ ہمارے لیے وی اسٹینڈ فار یو. طارق صاحب، ایک لکھاری کی حیثیت سے میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ جس وقت بنگلہ دیش میں کچھ پک رہا تھا، جیسے آپ نے کہا کہ جب آپ اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے بھی گئے تو آپ کو لگتا تھا کچھ ہونے والا ہے، ایسی فیل آ رہی تھی. ان دنوں میں جو اس سائڈ کے جو لکھاری تھے وہ کس طرح سے لٹریچر میں اپنا حصہ ڈال رہے تھے؟ مطلب مجھے ایسا کیوں محسوس ہوتا ہے کہ اپولیٹیکل کرنے کی کوشش تھی، تھوڑی پاکستانیت لانے کی کوشش تھی؟ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں when I look at through the hindsight، اس چیز کو جب دیکھتا ہوں تو there was a disconnect. کوئی ہمارا ایک یوں تھا کہ دیکھیں ہم کہتے تھے کہ جی زبانی طور پر وہی ہے نا، میرے ایک وہ پتہ نہیں ناول آپ نے دیکھا اللہ میں ایک دن میں، یہی تھا کہ you want to possess me without owning me. ہم پوزیس تو کرنا چاہتے تھے ان کو، یہ از مائی پوزیشن، لیکن ہم اون نہیں کر رہے تھے. مجھے یاد ہے کہ رابندر ناتھ ٹیگور از اے گریٹ نیم، اور اس کا کلام یعنی اس نے ایک وحدت الوجود پر اور خدا کے ساتھ تعلق کے انسان کا کیا ہے، ایسے ایسی خوبصورت اس نے باتیں لکھی کہی ہیں. He was a polymath, he was an artist, he was a dramatist, he was a writer, he was a poet. Above all, he was a thinker. اور وہ اس زبان میں لکھتا تھا جو میرے پاکستان کے 56% لوگ بولتے تھے، جن کا اڑنا بچھونا تھا. اس کو آپ نے بین کر دیا کہ ٹیگور ہے. اگر ٹیگور کی جگہ وہ اس کا نام طارق محمود ہوتا، یو ہیڈ نو ایشو کہ ٹیگور ہے. اور مجھے یاد ہے کہ ایز اے اسٹوڈنٹ میں یعنی کنچی چپل پہنی ہوتی تھی، لنگی میں نے پہنی ہوتی تھی، ملنول کا کرتا اور تنکے والی ٹوپی. اپنے دوستوں بنگالی دوستوں کے ساتھ چائے پینے جاتے تھے، ایک پیپل کے درخت کے نیچے پیڑ کے نیچے بیٹھتے تھے، اور صرف یہ تھا کہ ریڈیو کیلکٹا ہم نے سننا ہے کہ ہم نے وہاں سے ٹیگور کے گانے سننے ہیں. تو بات یہ ہے کہ آپ کا ڈسکنیکٹ تھا.
whether it was deliberate یا it was unconscious میں نہیں کہہ سکتا, لیکن it was there. And there were two different streams. ہم نے خود ہی ان کو ایک قسم کا ایک علیحدگی کا بیج تو ہم نے بویا تھا. Why to blame them? میں 4 سال 4.5 سال رہا, میں نے ایک تحریکیں دیکھی ہیں, غصہ دیکھا ہے, لیکن میں نے کبھی کسی بنگالی کے منہ سے اپنے 4.5 سال کے دوران سیپریشن یا سیسیشن کا لفظ نہیں سنا تھا کہ ہم علیحدہ ہونا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم اٹانومی چاہتے ہیں, اور اٹانومی بھی ایسے کہ مطلب آپ خائف ہو جاتے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ جی یعنی 6 پوائنٹ جب آئے تو اس میں سے سب سے خوفناک پوائنٹ یہ تھا کہ جی کہ جو فیڈریٹنگ یونٹس ہیں, پروونسز ہیں, یہ اپنی ٹیکسیشن خود کریں گے اور فیڈریشن ٹیکس نہیں لگا سکیں گے. یہ آپ شیخ مجیب الرحمان کے 6 نکات کی بات کریں. اور وہ یہ تھا کہ جی یہ اٹ واز اے کنفیڈرل سسٹم. اور آف کورس اس سے پاکستان کا جو ہے ایک تصور جو ہمارے ہاں اس وقت تھا یا اس وقت تھا, اس کو سوکھ پڑتا تھا. لیکن میں میرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ 6 نکات اتنے زہریلے تھے تو لیگل فریم ورک آرڈر جس کی بنیاد پر یحییٰ خان نے الیکشن کرایا تھا, تو اس کو اس ہرڈل کو کیسے کراس کیا 6 پوائنٹ سے؟ تو آپ نے خود ہی اجازت دی. میں یعنی تھوڑا سا ایک اینیکڈوٹ سی آ جاتی ہے کہ 2010 میں بنگلہ دیش گیا, تو میرا ایک بنگالی دوست کلاس فیلو تھا, دوست تھا, اس کے گھر 3 دن نے قیام کیا. ڈھاکہ کلب میں رہا, پھر اس کے میرا بستر اٹھا کے لے گیا کہ تم میرے ساتھ رہو. اپنا ایئر کنڈیشن بیڈ روم مجھے اس نے دے دیا. اینڈ ہی فاٹ, وہ جب آرمی ایکشن ہوا تو ہی جسٹ کراسڈ اوور ٹو میگھالیہ, آسام کا حصہ تھا. تو وہاں کچھ وہ انڈین کیمپس میں رہا. پھر کہتے میری پھوپھو وہاں بیاہی تھی, اس کے ہاں چلا گیا. تو مجھے جمعے کی نماز پڑھنے لے گیا. آپ یقین کریں کہ جمعے کی نماز کے وقت تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی, اتنا رش تھا, اور ہمیں صحن میں جگہ ملی. اور بنگالی میں وہ ایک واز کر رہے تھے, خطبہ ہوا اس کے بعد, اور میں تھوڑا سا خائف تھا, کچھ گھبراہٹ سی ہو رہی تھی کہ میں نے کہا یار میں پہلا جمعہ پڑھ رہا ہوں, نہ یہاں باہر واک ویز لگے ہوئے ہیں, نہ گیٹ واک تھرو لگا ہوا ہے, نہ کسی نے میٹل ڈیٹیکٹر لگایا ہے, نہ پولیس نظر آئی. یار کوئی دھماکہ ہو گیا تو کیا ہوگا؟ پھر میں نے سر کو جھٹکا دیا, نہیں میں تو ڈھاکہ میں لاہور میں نہیں ہوں. سو واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ دیر ایز گڈ مسلمس, اسلام کی اتنی گہری چھاپ ہے, سب کچھ ہے, اور کوئی ایسی فرق نہیں آیا. اور یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بنگالی تھے ہم, لسانیت کو بنیاد بنا کے ہم نے ٹھیک ہے یہ اسٹرگل کی, لیکن اب ہم بنگلہ دیشی ہیں. یہ ٹیریٹوری جو ہے, ٹیریٹوریل جو ہماری ایک شناخت ہے, دس از مور امپورٹنٹ. طارق صاحب, آپریشن سرچ لائٹ ہمارے یہاں پڑھایا نہیں جاتا, بہتے لوگوں کو کوئی وہی سمجھ بھی نہیں ہے. کیا اب اس پر بات ہونی چاہیے؟ لوگوں نے اس حوالے سے بات کرنا کیوں چھوڑ رکھی ہے؟ بالکل بات ہونی چاہیے. دیٹس پارٹ آف آور ہسٹری, ڈارکسٹ پارٹ. کہ جی آپ آلدو آپ نے اس چیز پہ ایک کیا آپریشن سرچ لائٹ کہ یو آر سارٹنگ آؤٹ ڈسیڈنٹس جو پاکستان کے مخالف ہیں, لیکن جب ایسی چیزیں چلتی ہیں تو بہت سے بے گناہ بھی ایک اس کی زد میں آ جاتے ہیں. تو آئی بلیو میں جب یہ شروع ہوا تھا تو میں رو پڑا تھا. اور میرے ایک سیالکوٹ میں ایک تھے چچا, میں ان کو کہتا تھا, پروفیسر تھے, تو وہ کہتے یار پاکستان بچ گیا. میں کہ جی تسی کہندے پاکستان بچ گیا. دین آئی گیو ہم دا ریزن. میں نے کہا جی کہ ویتنام دیکھیں, امریکہ کی کیا درگت بنی ہے, مجھے ڈر ہے کہ آپ ہمارے ساتھ یہی ہوگا. اور یہ آپریشن سرچ لائٹ کی بات آپ نے کی کہ میرا ایک دوست ہے بنگالی, بنگلہ دیشی دوست ہے, از ریٹائرڈ ایمبیسڈر. ہز فادر واز ان دا پاکستان موومنٹ. اسٹوڈنٹس تھے تو وہ تحریک میں حصہ لیتے تھے, سائیکل پہ جاتے تھے. تو کہتے طارق ہی واز پرنسپل ریٹائرڈ, اور جس دن یہ ہوا تو ہی کرائڈ. جب پہلی بلیٹ کی آواز آئی ڈھاکہ میں تو انہوں نے کہا پاکستان از گون, پاکستان از فنش ناؤ, یہ ختم ہو گیا. سو لوگوں میں یہ بھی تھا, ایک احساس تھا کہ یار یہ انہوں نے کیا کر دیا. اور دین آئی سا دا ہاسٹلس, جب 2010 میں گیا کہ جہاں پر یہ ایکشن لیے گئے,
ایسٹ پاکستان رائفلس کا ہیڈ کوارٹر جہاں پر یہ اٹیک ہوا. تو دیٹ واز ویری انفارچونیٹ یو نو کہ ملٹری سولوشن از نو سولوشن. یہ آج ہم بات کرتے ہیں وائی ناٹ ان 71 کہ آپ ایک ٹھیک ہے ایک ملٹری ایک ہوتا ہے کہ آپ ایکشن لیتے ہیں بٹ دین دیر از اے اسٹیج دیر از اے ٹائم. دیٹ واز ناٹ دا ٹائم. تو آئی بلیو کہ اس پہ بات ہونی چاہیے. اور میں فرینکلی اس چیز سے جی کہ وہاں پہ ایک نیریٹو انہوں نے بنا دیا ہے, اس کو اب ہسٹری کویشچن کرے گی جی 30 لاکھ مارے گئے تھے یا 3 لاکھ مارے گئے تھے 3000. میں کہتا ہوں 3 بھی مارے گئے ہوں. ریپ کیسز جو What بنگال I'm saying is I'm not sure کہ ڈاکومنٹیشن کوئی ایسی ایک ایلیگیشن از دیئر بٹ ہوں گے ہوئے بھی ہوں گے میں نہیں کہہ سکتا. لیکن what I'm saying is کہ یہ نوبت کیوں آئی. اور ہم نے سیکھا کیا ان 50 سالوں میں؟ ویل 50 سالوں میں سیکھا یہ ہے کہ جی کہ ہاؤ ٹو کو ایگزسٹ اینڈ ہاؤ ٹو لیو ود ایچ ادر. کیا ہم سیکھ گئے؟ میں سمجھتا ہوں کہ خاصی حد تک ہم سیکھ چکے ہیں اور سیکھ رہے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ ہم وین اٹ کمز ٹو دا فرسٹ یعنی ہم بالکل نا کندھے جب چت ہو جاتے تو اس کے بعد ہم سوچتے ہیں کہ ہاں یہ کیا ہو گیا, پھر ہم اٹھتے ہیں. اینڈ وی ڈونٹ فور سی, دیکھتے نہیں کہ یار یہ ہو سکتا ہے, اس وقت ہم تیار نہیں ہیں. جب تک ہم ایک پورے ایک ناک رگڑ نہیں لیتے زمین سے ہم نہیں ایک سبق سیکھتے. تو دیٹ شوڈ بی اوائڈ.